بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اور حسینیت، اس پر چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عرض کروں گا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ و علیہ السلام، آپ کا تعارف۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کی چاہت کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں امت مصطفیٰ پر واجب فرمایا، وہ حسین۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول پڑھیے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں؟ وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی چاہت کو خالق لم یزل نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی، فاطمہ اور حسن و حسین ہیں جن کی چاہت کو تمہارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ حسین، کون حسین؟ جن کی چاہت کو اللہ کے قرآن نے اور پیارے مصطفیٰ پاک کے فرمان نے امت پر واجب کیا، وہ حسین جن کی چاہت امت پر واجب ہے۔ اور یاد رکھیں، ترک واجب پر عذاب ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ حسین کی چاہت اگر میرے دل میں نہیں تو کیا ہوگا؟ ارے جس کے دل میں حسین کی چاہت نہ ہوگی وہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا، اللہ اس کو دوزخ کا عذاب دے گا۔ کون حسین؟ جن کی چاہت امت پہ واجب ہے، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ ترک کر دیا، خطبہ واجب ہے۔ واقعہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن و حسین مسجد میں آ گئے، ابھی بچے تھے، چلنے میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہیں حسن و حسین گر نہ پڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، حسن و حسین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، وہ حسین جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ چھوڑ دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طویل فرما دیا۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حسین پاک مسجد میں آ گئے اور بابا جان، نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت انور پہ سوار ہو گئے۔ صحابہ کو علم نہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طویل کر دیا، سلام پھیرا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، نہ سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آیا نہ وحی نازل ہو رہی۔ تو حضور ہوا کیا؟ فرمایا حسین میری پشت پہ سوار ہو گئے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اگر اٹھ جاؤں گا سجدے سے حسین گر نہ پڑے۔ وہ حسین جن کے لیے میرے آقا نے سجدوں کو طول دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جن پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کیا، وہ حسین۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک سائڈ پہ آپ کے شہزادے صاحبزادے حضرت ابراہیم تشریف فرمایا کھیل رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا حکم یہ ہے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک اللہ نے واپس مانگا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سا؟ عرض کرتے ہیں جبریل امین یہ آپ کی چاہت پہ چھوڑا ہے، مگر دونوں شہزادوں میں سے ایک کو لوٹنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہوں گے کہ اگر میں نے حسین کو واپس کیا، میری صاحبزادی شہزادی فاطمہ کی گود خالی ہو جائے گی، حسن کا بازو کٹ جائے گا، میرا حسین اگر جاتا ہے میری شہزادی کو تکلیف ہوگی، اور اگر میرا ابراہیم واپس جاتا ہے تو فقط مجھے تکلیف ہوگی۔ سرکار نے سوچا ہوگا میں اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کی گود خالی ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کون حسین؟
جس حسین پر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو قربان کیا، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو ہرنی کا بچہ چاہیں تو ہرنی خود لے کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنا بچہ حاضر ہو جائے کہ حضور یہ میرا بچہ حسین کو پیش کر دیں، وہ حسین۔ واقعہ یوں ہے کہ کسی صحابی نے کسی ہرنی کا ایک بچہ اٹھایا، سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا، سرکار نے قبول کیا۔ امام حسن قدرتی طور پہ موجود تھے، سرکار نے حسن کو دیا، یہ لو کھیل لو۔ امام حسن نے ہرنی کا بچہ لیا، گھر لے گئے، وہاں حسین شہزادہ بھی تشریف فرما تھے۔ پوچھا کہ ہرنی کا بچہ کہاں سے ملا؟ مجھے بھی چاہیے۔ حسن کہتے ہیں جاؤ بابا سے جا کے لے لو۔ حسین پاک مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت اقدس میں آ گئے کہ بابا مجھے بھی ہرنی کا بچہ دیجیے۔ قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے، اس سے پہلے کہ امام حسین روتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنگل کی طرف سے بھاگتی ہوئی ایک ہرنی دکھائی دی۔ جب دیکھا تو اس ہرنی نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ لے کے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں آ گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو پہلا بچہ آیا وہ بھی میرا تھا، وہ آپ کے غلام صحابی لے کے آئے، مگر اب جو میں نے دیکھا کہ آپ کے شہزادے حسین رونے کے قریب ہیں ہرنی کا بچہ لینے کے لیے، حضور میں یہ خود اپنا بچہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ میرے آقا میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جنہیں اگر پیاس لگتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان چوسنے کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ حسین۔ وہ حسین کون حسین؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تشریف فرما ہے، حسین کے رونے کی خیمے سے آواز آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو لیا، فاطمہ سے کہا فاطمہ تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کے رونے سے میں مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کون حسین؟ جن کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، سرکار اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کی شہادت کی خبر مصطفیٰ جان رحمت جبریل امین سے سنتے ہیں، سن کے حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ ارے غم حسین میں رونا مصطفیٰ جان رحمت اپنی سنت مقرر کرتے ہیں، وہ حسین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت ام فضل بنت حارث کہتی ہیں حضور کی سچی جان ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حسین کو دیا، میں کام میں لگ گئی، میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ اے میری چچی جان ابھی میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کا امتی، نام نہاد امتی، وہی آپ کے شہزادے کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ میں نے جب قتل حسین کی اور شہادت حسین کی خبر جبریل سے سنی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ حسین کہ جن کے غم میں رونا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی سنت مقرر کیا، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کی شہادت کی خبر میرے مصطفیٰ کریم نے خود دی اور صحابہ کرام میں معروف اور مشہور ہو چکا تھا کہ حسین کرب و بلا میں شہید ہوں گے۔ میرے آقا خود خبر دیتے ہیں حسین کی شہادت کی، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امام حسین کے لیے اس آزمائش سے بچنے کی دعا نہیں کی کہ میرے مولا تو حسین کو بچا لینا۔ جب بھی دعا دی اللہ کی بارگاہ میں، جب بھی عرض کیا تو الفاظ کیا تھے؟ الفاظ سے اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا، اللہ حسین کو بچنے کی اور اس آزمائش سے بچانے کی اور امتحان سے بچانے کی میں التجا نہیں کرتا، عرض فقط اتنا کرتا ہوں کہ حسین کو امتحان کے لیے تو نے منتخب تو کر لیا ہے، اب اعطل حسین صبرا و اجرا، اب میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ کون حسین
جن کی استقامت کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ حسین۔ امام حسین کون ہے؟ ارے سوچ تو سمجھ صحیح کون حسین، ذرا دیکھ تو صحیح کس حسین کی بات کی جا رہی ہے۔ ارے وہ حسین جو سجدہ تلواروں کے سائے تلے کریں، جو قرآن نیزے کی نوک پر تلاوت کریں، وہ حسین۔ تو نے حسین کو جانا نہیں، جسے حسین کی خبر نہیں اسے حسینیت کی کیا خبر ہوگی؟ جب تو نے جان لیا کہ یہ حسین کی شان ہے تو پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں حسینیت کسے کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی زبان میں حسینیت کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ وہ حسین کہ جو دین بھی ہیں، جو دین کی پناہ بھی ہیں، وہ حسین۔ اس لیے علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ابتدا سے لے کر زمانہ حسین تک، اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا تک یہ دین دین محمدی ہے، اور کرب و بلا سے لے کر شہادت امام حسین سے لے کر قیامت تک اب یہ دین دین حسینی ہے۔ یہ معنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حضور حسین تو آپ سے ہیں، وہ آپ کے نواسے ہیں، مگر آپ حسین سے کیسے ہیں؟ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میرے وجود سے لے کر کرب و بلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کرب و بلا سے لے کر قیامت تک اب میں حسین سے ہوں۔ یہ دین دین محمدی ہے، جس کو جامع دین حسینی کا پہنا دیا شہادت امام حسین نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اصل ہے، جس کی خاطر انبیاء کرام نے قربانیاں دیں، جس کی خاطر انبیاء کرام نے جام شہادت نوش کیے، جن کی خاطر شہدائے اسلام نے جانیں دی، وہ دین ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امام حسین نے خانوادہ نبوت کی قربانیاں اس لیے پیش کی تھیں کہ ہم 10 دن ان کے نام کی مالا جپ لیں اور 10 دن ان کے نام کے لنگر بنا لیں اور پکا لیں اور کھلا دیں اور ہم سمجھیں کہ ہم حسینی ہو گئے؟ حضرات دین نہ ربیع الاول شریف کے 12 دنوں میں مقید ہے، اور دین نہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں قید ہے۔ دین ایک عالمگیر حقیقت ہے جو قیامت تک جاری و ساری ہے۔ کیا امام حسین پاک نے تلواروں کے سائے تلے نماز اس لیے ادا کی تھی کہ ہم نماز کے قریب بھی نہ جائیں؟ کیا امام حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن اس لیے تلاوت کیا تھا کہ ہمیں قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہ آئے؟ حضرات اگر ہم فرض ادا نہ کریں تو نفل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ حسینیت یہ ہے کہ گردن جاتی ہے تو جائے، دین محمدی نہ جائے۔ ارے جان جاتی ہے تو جائے، شریعت مصطفی نہ جائے۔ یہ حسین اور یزید کی جنگ نہ تھی معرکہ کرب و بلا، یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان مارکا تھا۔ یہ افراد اور اشخاص کے درمیان لڑائی نہ تھی، بلکہ یہ نظریات کی جنگ تھی، اس لیے جیت بھی نظریے کی ہوئی۔ ایک طرف پانی تھا، دوسری طرف پیاس تھی۔ واہ حسینیت! ارے سمجھ حسینیت کیا ہے۔ ایک طرف پانی تھا، ایک طرف پیاس تھی۔ حسینیت کیا ہے؟ ارے پانی پینے والے مر گئے اور پیاسے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ و جاوید رہیں گے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔